آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو مزید کچھ گھروں کا کچھ مقامات کا تعارف کروانے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو سب سے پہلی تصویر آپ کے سامنے موجود ہے اس میں جو گھر جس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ گھر ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر وہ جو مروہ پہاڑی ہے، یہ جو پہاڑی نظر آ رہی ہے یہ مروہ پہاڑی ہے، اور اس کی بیس میں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر اس طرح کی فارم میں موجود تھا۔ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پہلے یہ اسلام کے بہت بڑے دشمن رہے، اور انہوں نے بہت ساری جنگوں میں کفار کے لشکر کی قیادت کی، لیکن اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی کہ وہ مسلمان ہوں اور وہ اسلام لے کے آئے، اور اس کے بعد ان کا اسلام بہت زیادہ اچھا رہا اور ان کی اسلام کے لیے بہت سی خدمات موجود ہیں۔ ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ خلیفہ بنے، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی تھے۔ ان کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں، امہات المومنین میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو یہ کفار کے سرداروں میں سے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت اچھی دوستی تھی۔ اس کے بعد اگلی جو تصویر ہے اور اس میں جو گھر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، یہ والا گھر جو کہ عتبہ بن ربیعہ کا گھر تھا، اور یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس ہی ایک گھر موجود تھا۔ اور عتبہ بن ربیعہ اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی کفار کے سرداروں میں سے ایک شخص تھا، اور ربیعہ کے اولاد میں سے تھا، ربیعہ اس کے باپ کا نام تھا، اور اس نے بھی اسلام کی خاصی دشمنی، اسلام کے ساتھ اس کا جو ہے نا وہ تعلق دشمنی کا رہا ہے۔ لیکن عتبہ بن ربیعہ ان لوگوں میں سے تھا جو کہ ذرا نرم دل انسان تھے، اگرچہ وہ اسلام کا دشمن تھا، اسلام کے خلاف تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اس نے نہیں مانا، لیکن یہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے اندر دلوں میں نرمی موجود تھی۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ جب طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس آ رہے تھے بہت ہی زخمی حالت میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس باغ میں قیام کیا تھا وہ عتبہ بن ربیعہ اور اس کے بھائی شیبہ بن ربیعہ کا باغ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آ کے رکے تھے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ رکنے دیا تھا، پانی بھیجا تھا غلام کے ہاتھ میں۔ تو یہ وہ شخص تھا جو کہ دشمن تھا، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی نرمی موجود تھی۔ اور جب غزوہ بدر ہوا ہے اس موقع پہ جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اس ٹائم مسلمان نہیں تھے، وہ قافلے کو بچا کے جب واپس لے آنے کا پلان کر رہے تھے، تو اس ٹائم اس نے پیغام بھیجا تھا اہل مکہ کو کہ تم جو قافلہ لے کے نکلے ہو اس کو لے کے واپس چلے جاؤ، ہم بحفاظت جو ہے نا واپس آ رہے ہیں مکہ مکرمہ۔ لیکن ابو جہل اڑ گیا تھا، اس نے کہا تھا کہ ہم جائیں گے بدر میں، وہاں جا کے قیام کریں گے، عیاشی کریں گے، یہ سارا معاملہ۔ تو اس ٹائم جو عتبہ بن ربیعہ تھا یہ چاہتا تھا کہ اس لشکر کو واپس لے جایا جائے، لیکن جو ہے ابو جہل اس کے آڑے آیا تھا، اور اس نے اس کو تانا دیا تھا کہ چونکہ تمہارا بیٹا جو ہے مسلمان ہے اور وہ اس طرف سے لڑنے آ رہا ہے تو اس لیے تم ڈرپوک ہو گئے ہو۔ تو پھر بدر میں ہی عتبہ بن ربیعہ جو ہے وہ مارا گیا تھا، اور جب یہ مارا گیا تو اس ٹائم جو ان کے بیٹے تھے، غالباً ان کا نام عبد الرحمن تھا، وہ ذرا رنجیدہ اور بڑے پریشان تھے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں جو ہے نا اپنے والد کی جو ہے نا ان کا مجھے کوئی غم نہیں ہے، بس اس بات کا افسوس ہے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ عتبہ بن ربیعہ یہ ایک نرم دل انسان ہے، اور مجھے لگتا تھا کہ یہ بندہ مسلمان ہو جائے گا، لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ یہ بندہ بغیر اسلام قبول کیے اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو یہ گھر جو ہے نا عتبہ بن ربیعہ کا تھا جو کہ مروہ کے پاس ہی گھر تھا۔ اس کے بعد جو اگلا گھر جس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ یہ والا گھر جس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، یہ ماتب بن ابو لہب کا گھر تھا۔ ابو لہب کی اولاد میں سے جو ماتب تھے یہ مسلمان ہوئے تھے، بہت کم آپ کی اولاد میں سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو ان میں سے ایک یہ خوش نصیب ہیں ماتب بن ابو لہب، جو کہ ابو لہب جس کا تذکرہ سورہ لہب میں بھی کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جو تذکرہ ہے، ذکر شر ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ تو ابو لہب کی اولاد میں سے ماتب جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور یہ والا گھر جو ہے نا ان کا گھر تھا۔ اس کے بعد جو اگلا گھر ہے وہ یہ والا گھر ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ کا گھر تھا، اور یہیں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش ہوئی ہے۔ اور یہ والی جو جگہ ہے اس کی زیارت کے لیے آج بھی لوگ جاتے ہیں، اور اس کو جو ہے نا
یہ ذرا حرم سے کچھ ہی فاصلے پہ یہ جگہ موجود ہے اور وہاں جا کے اس گھر کو دیکھا جا سکتا ہے. وہاں جا کے لوگ جاتے ہیں اور جا کے اس گھر کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد جو اگلا گھر جس کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ جو ہے نا ابو طالب کا گھر ہے. اور یہ خانہ کعبہ سے شمال کی طرف یہ گھر موجود تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور آپ کے دادا کی وفات کے بعد ابو طالب نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آخری ٹائم پہ ابو طالب اسلام قبول نہیں کر سکے تھے، اور ابو جہل اور دیگر جو سردار تھے وہ ان کے اسلام قبول کرنے میں آڑے آئے، اور وفات سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پہ ہی جان دیتا ہوں، اور یوں یہ اسلام قبول کرنے سے محروم رہے تھے. تو یہ والا جو گھر تھا یہ ابو طالب کا گھر تھا. اس کے بعد جو اگلا گھر ہے وہ ابو لہب کا گھر. ابو لہب کا جو گھر تھا وہ یہ والا گھر تھا، اور پہاڑ کی بنیاد میں یہ والا گھر واقع تھا. اور ابو لہب جس کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ بہت اس نے دشمنی رکھی ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن اس کی جو دشمنی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کی مثالیں دی جاتی تھیں. جب وادی بنی ہاشم میں مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا تھا تو سب لوگوں کا بائیکاٹ کیا گیا تھا جو کہ بنی ہاشم تھے، چاہے وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے. واحد بندہ ابو لہب ایسا تھا جو اس بائیکاٹ کا حصہ نہیں تھا، اور وہ کفار کے ساتھ ملا ہوا تھا. تو یہ والا جو گھر تھا یہ ابو لہب کا گھر تھا. اس کے بعد جو اگلی تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ شمال کی جانب جو بنی عامر ویلی تھی اس میں ایک مطلب گھروں کا ایک گروپ تھا، چھوٹا سے گروپ تھا، جو کہ آس بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی جو فیملی تھی اس کا جو ہے نا یہ پورا سسٹم تھا، وہ یہاں پہ رہا کرتے تھے. اگلی تصویر میں ہم جو آپ کو گھر دکھانے چاہ رہے ہیں وہ گھر ہے سعید بن آس کے جو والد تھے، آس بن سعید، ان کی جو پوری فیملی تھی وہ یہاں پہ رہا کرتی تھی. یہ پورا جو گروپ ہے یہ اس خاندان کے افراد یہاں پہ رہا کرتے تھے. اس سے اگلی تصویر میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جو ایریا جو اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ یہ ریڈ ڈسٹرکٹ ایریا ہے، وہ یہ والا ایریا ہے. یہ والا وہ ایریا ہے ناظرین اکرام جس کو آج کے زمانے میں کوہبہ گری یا کوہبہ خانہ کہا جاتا ہے. اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ کوہبہ کرنے والی جو دھندا کرنے والی خواتین تھیں، یہ ان کے وہ یہاں پہ رہا کرتی تھیں، اور یہ ان کے رہنے کی جگہ تھی، مقامات تھے. اور مطلب اس زمانے میں بھی، اس مبارک زمانے میں بھی ایسی خواتین موجود تھیں جو یہ والا دھندے کا کام کیا کرتی تھیں، اور بعض لوگ جو ہے نا ان کے پاس جایا کرتے تھے. اور ان گھروں کے اوپر جو ہے ریڈ کلر کے جھنڈے لگے ہوا کرتے تھے، جو کہ آپ اس تصویر میں بھی ہلکے ہلکے نظر آ رہے ہیں کہ ریڈ کلر کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں. اور یہ والا جو دھندے کا کام تھا یہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا. اور یہ والا جو ایریا تھا کچھ فاصلے پہ یہاں پہ یہ والا کام ہوا کرتا تھا، اور اس تصویر میں اس کو نمایاں کیا گیا ہے. اس کے بعد جو اگلی تصویر ہے وہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جگہ، یہ اس زمانے کا قبرستان تھا، گریو یارڈ تھا. اور یہاں پہ جو مسلمان تھے یا اس سے پہلے جو کفار تھے وہ اپنے مردوں کو دفنایا کرتے تھے. اس کے بعد کی کیا صورتحال رہی، قبرستان کیسے الگ ہوا، اس کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں، اور اس کا اندازہ نہیں ہے کہ جو ہے نا اسلام کے بعد مسلمان یہاں پہ اپنے مردے دفناتے رہے ہیں یا نہیں دفناتے رہے. لیکن یہ والی جو جگہ تھی اس کو قبرستان کے طور پہ رکھا گیا تھا، اور یہاں پہ جو ہے اپنے مردوں کو دفنایا جاتا تھا.